بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہم صل علی محمد۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے جو بیمار ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، جو مشکلات میں ان کی آسانی کے لیے، جو حاجات لے کر آئے ان کی حاجات کے لیے، اپنے مقدر میں کربلا کی زیارت لکھوانے کے لیے مل کر حیدری صلوات پڑھیں۔ جو بے زر ہیں ان کے زر کے لیے، جو بے گھر ہیں ان کے گھر کے لیے، اور سرکار امام زمانہ کے ظہور کے لیے، سرکار کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر حیدری صلوات پڑھیں۔ مجمع بہت بڑا ہے، صلوات کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے، مل کر حیدری صلوات پڑھیں۔ گزارش ہے کہ مومنین کا آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور جو آگے آ سکتے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نیاز مولا ایک ایک قدم آگے آ جائیں گے تاکہ پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو، مل کر صلوات پڑھیں اور آگے آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وَأَبْقَى عُيُونَنَا فِي غَمِّ الْعَلِي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَلِي وَأَبِّ الْعَلِي وَأُمِّ الْعَلِي وَزَوْجَةِ الْعَلِي وَأَبْنَاءِ الْعَلِي وَبَنَاتِ الْعَلِي وَأَنصَارِ الْعَلِي وَأَصْحَابِ الْعَلِي وَشِيَّةِ الْعَلِي وَلَعْنَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ عَلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ إِلَٰهُ عَلِي فِي شَانِ عَلِي بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، سامعین حضرات، آج کی جو مجلس ہے وہ مخصوص ہے شہزادہ حضرت علی اکبر کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس مولا کی شبیہ ہیں اس آقا کا ذکر کروں، پھر سمجھ میں آ جائے کہ مصطفیٰ کیسا ہے، اکبر کیسا ہے۔ دیکھیں، جیسے رسول خدا نے اعلان رسالت کیا تو عرب کے جاہل لوگ آ کر معجزات طلب کرنے لگے، اور عرب کی ایک عجیب ذہنیت تھی، جہاں سے عاجز آ جاتے تھے اس کو سجدہ کرتے تھے۔ پتھر کو سخت پایا، پتھر کو سجدہ کیا، سورج کو تیز پایا، سورج کو سجدہ کیا، چاند کو روشن پایا، چاند کو سجدہ کیا، ستاروں کو روشن پایا، ستاروں کو سجدہ کیا، آگ کو گرم پایا، آگ پر سجدہ کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی جس سے عاجز آ جاتے تھے اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ جیسے رسول خدا نے اعلان کیا کہ میں وہاں سے بن کر آیا ہوں
میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں۔ ہر ایک نے ایک ایک معجزہ مانگا۔ توجہ چاہتا ہوں، پتھر جو پتھر کو پوجتے تھے وہ کہنے لگے یار آپ اگر پتھر سے کلمہ پڑھوا دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ کہا کہ پتھر لائیے، ہاتھوں پر پتھر کو رکھا، پوچھا کہ اے پتھر بتاؤ میں کون ہوں؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگا اللہ واحد ہے اور تو اس کا رسول ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، یہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کی نرمی تھی۔ اگر پتھر آئے تو کلمہ پڑھتا ہے، حیدر آئے تو قرآن پڑھتا ہے۔ مولا آپ کو سلام، مل کر عرش والے اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، عرش والے اسے عقدہ کشا کہتے ہیں۔ در پہ نبی جھک جھک کے صلی اللہ کہتے ہیں۔ ارے احمقو اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ اتنے عظیم نبی اچھا معجزے طلب کر رہے ہیں، پتھر والا آیا اور ایک درخت والے آئے جو درخت کو پوجتے تھے۔ کہا کہ ہم تو درخت کے پوجاری ہیں، یہ اتنا مضبوط ہے، اگر آپ کہیں یہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کر گواہی دے تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ رسول نے فرمایا بس یہ بات ہے، ایسے اشارہ کیا، درخت آ گیا۔ کہنے لگے نہیں آدھا وہاں رہے آدھا ادھر آئے، اشارہ کرنا تھا۔ درخت نے رسول کے اختیار کو قبول کرتے ہوئے آدھا وہاں رہا، آدھے نے آ کر کہا اگر تیرے اشارے پر نہ آؤں تو مٹ جاؤں گا۔ یہ درخت والے تھے۔ پھر آئے، توجہ چاہتا ہوں، چاند والے آئے، کہنے لگے کہ ہم چاند کی پوجا کرتے ہیں، چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بتاؤ۔ چاند کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایسے اشارہ کیا، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو کر کہنے لگا تو مولا ہے، میں نوکر ہوں، میں ادنا ہوں، تو اعلیٰ ہے۔ تقسیم ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، جب یہ تمام معجزے مانگ چکے، چاند والوں نے بھی، پتھر والوں نے بھی، شجر والوں نے بھی، آگ والوں نے بھی، سب نے جب معجزے مانگے تو سب سوچنے لگے ہم جن کو خدا کہتے ہیں وہ تو ان کے تصرف میں ہے، ہم جن کو مانتے ہیں وہ خدا ہو نہ ہو یہ آنے والا خدا ہے، یہ آنے والا خدا ہے۔ جب ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ خدا ہے، اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے نبی ان کو کہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، کہو میں تمہارے جیسا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، اسی لیے نبی کا دشمن اس کو سہارا بنا کر کہتا ہے نبی مجھ جیسا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ نبی نے یہ کہا ہے تم بھی میرے جیسے بشر ہو۔ یہی آیت لے کر امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، مل کر مولا کی ذات پر صلوات پڑھیں۔ میں کچھ جو بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی نے مجھے کہا کہ شیعہ فقط علی علی کرتے ہیں، شیعہ کو نبی پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں علی جو ہے غلام ہے، نبی مولا ہے، اگر غلام ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اچھا، مولا سے سوال کیا گیا، مولا یہ جو قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ کی آیت ہے، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے بشر، کہا تو نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بشر جس طرح سے ہم کہتے ہیں حلیہ بشرا، کہا جس طرح سے یہ انسان بنا ہوا ہے، انسان کی دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، ایک شکم ہے، دو پیر ہیں، اس طرح سے ہیں، مگر تم میں اور نبی کی ان چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تمہاری نظر زمین تک ختم ہو جاتی ہے، یہ آسمانوں کے نظارے زمین پر بیٹھ کے کرتا ہے۔ تمہارے کان یہاں سنتے ہیں، یہ ملائکہ کی تسبیح سنتے ہیں، تمہاری زبان گونگی ہو جاتی ہے، اس زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ مفلوج ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے شمس و قمر کو حرکت ملتی ہے،
تمہارے پاؤں خطا والے ہیں، نبی کے پاؤں صراط مستقیم ہیں، صراط مستقیم ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شیعہ فقط علی علی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم علی علی کرتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ، میں تمہید میں جملہ دینا چاہتا ہوں، تاکہ نبی سمجھ میں آئے۔ علی کو پڑھتے ہیں نبی سمجھ میں آ جائے، علی کی طاقت کو پڑھتے ہیں نبی کی طاقت سمجھ میں آ جائے، علی کی شجاعت کو پڑھتے ہیں نبی کی شجاعت سمجھ میں آ جائے، علی کی طہارت پڑھتے ہیں نبی کی طہارت سمجھ میں آ جائے، علی کی عصمت پڑھتے ہیں محمد کی نبی کی عصمت سمجھ میں آ جائے، علی کی ولایت پڑھتے ہیں، علی کا اختیار پڑھتے ہیں، علی کا کمال پڑھتے ہیں، تاکہ مصطفیٰ کا کمال سمجھ میں آ جائے۔ علی کی طاقت پڑھتے ہیں تاکہ مصطفیٰ کی طاقت سمجھ میں آ جائے۔ علی کی طاقت کیا ہے؟ خیبر کا دروازہ اتنا وزنی ہے، 70 بندے کھولتے تھے، 70 بندے بند کرتے تھے۔ ایسے وزنی دروازے کو ایک ہاتھ پر بلند کر کے جو پھینکے اس کو علی کہتے ہیں۔ جو علی کو ایک ہاتھ پر بلند کر کے کہے من کنت مولا حسین نبی، مل کر آخر تک حیدری، مل کر حیدری، یہاں پر پہنچاؤ تو ایک حدیث بھی سمجھاتا چلوں۔ کیا کہتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد، علی نے فرمایا میں محمد کے غلام، ادنا غلام، عبید لیتے ہیں۔ یہ رضی صاحب بیٹھے ہوئے ان کا استفادہ کرتے ہوئے ان کے وجود کا، تو یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ لفظ عبید، یہ لفظ عبید جو ہے یہ تسخیر نہیں ہے، یہ عبید جمع ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے عباد، ایک ہوتا ہے عبید۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو یہ عباد اللہ ہو جاتا ہے، اگر غیر خدا کے ساتھ نسبت ہو جائے تو یہ لفظ عبید ہو جاتا ہے۔ نہیں، مولا نے فرمایا کیوں تھا؟ مولا کا ایک اور فرمان ہے، کہا جو مجھ علی کو ایک لفظ سکھاتا ہے وہ مجھ علی کو اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ جو مجھ علی کو، توجہ ہے جملہ کہوں، پورے مدینے میں، پورے مکے میں، پورے یثرب میں کسی نے نہیں کہا کہ میں علی کا استاد ہوں، میں علی کا استاد ہوں۔ فقط علی نے بتایا کہ جو کچھ ہے وہ نبی کا ہے، یہ بتا کر عبید محمد بتا کر کہا علی اگر غلام ہے تو محمد کا غلام ہے، باقی کائنات کا سردار ہے۔ اچھا، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اسی طرح سے جیسے سن رہے ہیں، ایک رضی صاحب ایک اور منطق سے جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، منطق میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، میں آسان کروں گا بالکل، مجلس جو ہے نا مشکل نہیں ہوگی، ویسے مجلس مشکل ہوتی نہیں ہے کیونکہ مشکل کشا کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا ایک منطق کا جملہ ہے، اس کو ہم جوڑتے ہیں اس کے ساتھ، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ منطق میں کہتے ہیں، قبلہ بلال صاحب کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، انسان حیوان ناطق ہے۔ اس کی منطقی تقریب یہ کریں گے، اگر یہاں اگر کوئی مولانا صاحب آ جائیں، میں تعارف کراتے ہوئے کہوں قبلہ کتنے اچھے حیوان ہیں، ناراض ہو جائیں گے، میں کہوں تمہاری علمی حقیقت یہ ہے، کوئی بھی آ جائے الانسان حیوان ناطق، آپ خاموش رہیں گے، میں خاموش رہوں گا، مولانا خاموش نہیں رہے گا، کہیں گے الانسان حیوان ناطق، جنس ہے حیوان، فصل ہے نطق، کہ اگر نطق نہ ہوتا تو میں حیوان ہوتا، اس نطق نے، اس بولنے نے مجھے اتنا بلند کر دیا، اب اگر مجھے حیوان کہو میری توہین ہو جائے گی۔ بات آسان پہنچ گئی۔ پھر چلیں آیت کی طرف، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، جنس بشر ہے،
جنس میں بشر ہے مگر فصل وحی نے کا مجھ پر فرشتہ آتا ہے. فصل وحی نے اتنا بلند کر دیا اگر خالی بشر کہو تو توہین ہے. نہیں سمجھے. مجھ پر فرشتہ آتا ہے. اگر تم مجھ جیسے بشر ہو, میں تجھ جیسا ہوں, تم مجھ جیسے ہو, مجھ پر تو فرشتہ آتا ہے, میں باقی رہتا ہوں, تیرے پاس ایک مرتبہ آتا ہے, تو نہیں رہتا. صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر مل کر. ایک مرتبہ فرشتہ آتا ہے, پھر تو نہیں رہتا, گھر والے روتے ہیں. نبی میں تجھ میں یہ فرق ہے, جس کے دروازے کے ملائک غلام ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. آج سنیں کہ شیعہ نبوت کیسے بیان کرتے ہیں. میں قرآن کی آیات پڑھوں تو اشرا چاہیے, میں احادیث پڑھوں گا تو مجھے اشرا چاہیے, میں آپ کے ساتھ محسوس باتیں کروں گا, آپ ان کو دیکھیں. اگر وہی چیزیں انسان کی اور نبی کی برابر ہیں تو نبی ہم جیسا. اگر زمین و آسمان کا فرق ہے, 5 چیزیں بیان کروں گا, ہیں تو بہت. نبی کے شمائل 90 امام نے بیان کیے ہیں. وہ بھی علی مولا سے سوال کیا تھا سلمان نے کہ یا رسول اللہ, یا علی, رسول کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے, ایسے بیان کریں جیسے ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں. وہ صفات نہیں, فقط 5 صفات بیان کرنا چاہتا ہوں. انسان جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انسان کے پاس ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں لعاب. اسپتالوں میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تھوکنا منع ہے. شرائی صاحب کو کہا جاتا ہے کہ اپنی اسپتال میں یہ لکھوا دیں, مریض آتے ہیں گھٹکا کھا کر, کوئی کھانسی والا, کوئی کیا, کہاں لکھتے ہیں کہ تھوکنا منع ہے یہاں. یہ ہے تیرا لعاب, وہ ہے نبی کا لعاب. یہ ہے تیرا لعاب, وہ ہے نبی کا لعاب. نبی کا لعاب کہاں ہے, کہاں گیا؟ کہا کہ نبی کا لعاب وہ ہے علی سے پوچھو. جب ممبر علم پر علی آئے تو کہنے لگے, اے تورات والو آؤ میں تمہیں تورات سے بتاؤں گا, زبور والو آؤ تمہیں زبور سے بتاؤں گا, انجیل والو آؤ تمہیں انجیل سے بتاؤں گا, قرآن والو آؤ تمہیں علی قرآن سے بتائے گا. تمہیں کیا بتا کہ قرآن کی مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے, ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کون سی آیت زمین پر آئی, کون سی عرش پر آئی, کون سی فرش پر آئی, کون سی عرش پر آئی, کون سی پہاڑ پر آئی, کون سی شجر پر آئی, کون سی میدان میں آئی, کوئی لڑنے میں آئی, کوئی بھاگنے میں آئی, کوئی مسجد میں آئی, کوئی ممبر پر آئی, کوئی کہاں آئی, کوئی صدقے میں آئی, کوئی خیرات میں آئی. تمہیں کیا پتا؟ آؤ تمہیں علی بتاتا ہے کہ قرآن کیا ہے. جب یہ کہہ چکے, سلونی کے بعد کہنے لگے یہ میرا علم نہیں ہے, ھذا اثر لعاب رسول اللہ, پہچانو علی کا علم لعاب رسول ہے. علی کو کتنے مرتبہ دیا؟ اب توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں ہم نبی بھی مستی میں آ کر پڑھتے ہیں, مگر فرق ہے ہم نے نبی علی سے لیا ہے. اللہ اکبر, نبی علی سے لیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, علی کو کتنے مرتبہ لعاب دیا؟ 1 مرتبہ. علی نے 1 مرتبہ کہا یہ سلونی جو بول رہا ہوں یہ لعاب رسالت ہے. خالی لعاب رسالت نہیں, مردے کو ٹھوکر مار کے کم بے اذنی کہتے تھے لعاب رسالت ہے. ذہنوں کو کھولیں, یہ جملہ آپ تک پہنچاؤں. یہ جملہ اگر رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا. اتنی مجلسیں گزر گئی ہیں, میں نے اتنی توجہ نہیں چاہی جتنی اس جملے پر میں توجہ چاہتا ہوں. آخر تک توجہ. علی کو 1 مرتبہ لعاب دیا, سلونی بھی کہتا ہے, کم بے اذنی بھی کہتا ہے. حسین کو 2 سال دیا. جس کو 1 مرتبہ دیا وہ کم بے اذنی کر کے مردے کو اٹھاتے تھے. جس کو 2 سال دیا اس کا یہ ہے کہ راہب کے مقدر میں نہیں تھے. 1 نہیں, حسین نے 7 دے دیے. حیدری. لعاب رسالت سنیں گے اور روایت بیان کروں. توجہ چاہتا ہوں, یہ لعاب رسالت.
جا رہے ہیں سفر میں، کسی نے کہا، صحابی نے کہا پیاس لگی ہے، کہا وہ کنواں ہے پانی پی لو، کہا یہ کھارا ہے، کہا میرے ساتھ اور یہ کھارا؟ آئے اپنا لعاب ڈالا، اس کنویں کی تقدیر تبدیل ہو گئی، وہ میٹھا ہو گیا۔ جس کا لعاب پانی کی تقدیر تبدیل کر سکتا ہے، کیا اس کا خون حسین حر کی تقدیر نہیں بدل سکتا؟ آخر تک توجہ چاہتا ہوں، آج سنیں کہ نبی کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ لعاب کو سمجھیں، لعاب کو سمجھیں۔ سمجھ میں نبی کا لعاب نہیں آتا، آئے ہیں نبی کو سمجھنے، آئے ہیں علی کو سمجھنے۔ آؤ میں بتاؤں لعاب رسالت کیا ہے۔ یہ روایت میری نہیں ہے، حضرت علامہ طاہر قادری نے آقا کی آمد پر مل کر صلوات پڑھی۔ جتنے علماء کرام بیٹھے ان کی صحت و سلامتی اور اپنی صحت و سلامتی اور اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر حیدری صلوات پڑھیں۔ صفات اور شمائل مصطفیٰ میں علامہ طاہر قادری کہتا ہے کہ لعاب کو سمجھو، رسول کا لعاب کیا ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری آکے کہتا ہے، یا رسول اللہ میں غریب ہوں مگر آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا دعوت کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ جناب بلال کو کہا، بلال جہاں اذان کہتے ہو اس چبوترے پر کھڑے ہو کر اعلان کرو، مدینے والوں کل جابر کے گھر دعوت ہے، آ جانا۔ اعلان ہو گیا کھانے کا، جو نبی کے کہنے پر نہیں آتے تھے مگر کھانے پر آتے تھے وہ بھی وہاں آ گئے۔ اچھا مقرر ٹائم ہوا، گلی میں پہلے 10 20 100 200 400 500 600 بن گئے۔ یہ جا کے گھر کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو، اے زوجہ تو نے کہا تھا کہ نبی کو دعوت دو، ہمارے پاس ایک بکری ہے اور کچھ روٹیوں کا آٹا پڑا ہوا ہے، نبی نے اعلان کرا دیا ہے، آپ بھی وہ رہیں جو ایک ایک اونٹ کھاتا ہے۔ کہا کہ جو نبی نے دعوت دی ہے وہ جانے، دعوت جانے، میرا جو حال ہے وہ میں پیش کر رہی ہوں، ہمارا جو حال ہے وہ پیش کر رہے ہیں، وہ جانے کھانا جانے۔ اب 600 بندے آ رہے ہیں، آگے علی اور نبی، پیچھے 600 بندے اور تیار ہو رہے ہیں کھانے کے لیے۔ آئے، دک الباب کیا، دروازہ کھولا، جابر نے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ کھانا تھوڑا ہے۔ کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، علی ساتھ ہے۔ علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا کہا کہ پہلے ہم اندر دو آتے ہیں، کہا کہ اندر دونوں بھائی آئے، علی نبی، رسالت اور امامت، نبوت اور ولایت دونوں اندر آئے، باقیوں کو ادھر روک دو۔ کہا کھانا لے کر آؤ، تشت، کہا کہ بڑا تشت لے کر آؤ، تھال لے کر آؤ، اس میں سالن ڈالا اور اس میں روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالے اس میں، اور پھر ایک بوٹی کو لے کر دانتوں تلے دبا کر تھوڑا سا لعاب دہن لگایا، کپڑا ڈالا، کہا اب 10 ہو کر آئیں۔ کہا کہ اس سے کپڑا نہ ہٹانا، 10 آئے، وہ جو ایک اونٹ کھانے والے تھے کھا کے چلے گئے، پھر 10 آئے، پھر 10 آئے، پھر 10 آئے، 600 کھا کے چلے گئے۔ کہا جابر یہ کپڑا نہ ہٹانا، جب تک تیرا خاندان رہے گا یہ کھانا باقی رہے گا۔ حیدری کہ جب، یہاں سے آیت اللہ جوادی عملی کا جملہ کہوں، کہ یہ کھانے کی برکت ہے کہ 6 مہینے چلتا رہا۔ کپڑا ہٹا کے اس کی عورت نے دیکھا، وہ کہا اب ختم ہو گیا۔ کہا یہ 2 ہاتھ تھے، ادھر سے علی بیٹھے تھے ٹکڑے کر رہے تھے، ادھر نبی کر رہے تھے، 2 ہاتھ تھے،
2 ہاتھ تھے، برکت یہ تھی 600 کھا گئے۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو سمجھیں اور دونوں ہاتھوں کی برکت کو سمجھیں، کہ یہ وہی 2 ہاتھ ہیں جس کے لیے اللہ نے کہا اے شیطان اس کا سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ لعاب رسالت ہے۔ لعاب پر بہت روایات میرے سامنے آ رہی ہیں، مگر میں آگے مجھے 2-3 چیزیں اور بھی بیان کرنی ہیں۔ ایک ہے پسینہ، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، 2 دن اگر کپڑے کا جوڑا تبدیل نہ کریں، نہائے نہیں، تو ساتھ میں بیٹھنے والا بھائی بھی کہتا ہے بھیرا ذرا دھانچا بدبو پہ آندھی ہے، یعنی ساتھ میں بیٹا نہیں بیٹھنے دیتا، بھائی نہیں بیٹھنے دیتا، بھائی گرمی ہے، یہ پسینہ ہے، یہ تمہارا پسینہ ہے، وہ مصطفیٰ کا پسینہ ہے۔ روایات جو مشترک ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو خلق کیا 12 نوری حجابوں میں رکھا، کس حجاب میں 2000 سال، کسی میں 4000 سال، کسی میں 5000 سال، 12 حجابوں سے نور محمدی گزرا اور نور محمدی کی پیشانی پر پسینہ آیا، پسینہ پہنچا، اللہ نے کہا میرے محبوب کا پسینہ ہے، ضائع نہیں ہونے دوں گا، ایسے پسینہ جھٹکا ہر قطرے سے ایک نبی بنا دیا۔ ہر قطرے سے ایک نبی بنا دیا، ہر قطرے سے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی کے پسینے کے قطرے سے پیدا ہوئے۔ میں تمام مسلمانوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی شہید ہوئے ہیں، کیا ان کے قاتل کو کہیں گے کہ اللہ معاف کر دے گا؟ رضی اللہ کہیں گے آپ ان کو؟ جتنے بھی نبی گزرے جو قتل ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کو مسجد میں برملا کہتے ہیں یہ لعنت اللہ تھے، اللہ نے معاف نہیں کرے گا، یہ جہنم میں جائیں گے۔ توجہ، جو پسینے کا قاتل ہو وہ تو لعنت اللہ، اور جو حسین نبی کا لہو ہے اس کا قاتل رضی اللہ کیسے بن؟ اچھا پھر ایک اور سوال کروں، نبی جتنے بھی ہیں جس کا عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ بولے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک پسینے کی پیداوار ہے، نبی کے پسینے، تیرے میرے پسینے کی نہیں۔ اچھا حضرت آدم کا نام لیتے ہوئے میں کہوں حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک مسلمان ٹوک کے کہے گا رضی اللہ نہیں کہو، علیہ السلام کہو، سب کہیں گے علیہ السلام کو۔ بھئی کیوں؟ جو پسینے کی پیداوار ہے وہ تو رضی اللہ نہیں ہو سکتے، جو نبی کا لہو ہے وہ رضی اللہ کیسے ہوں گے؟ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ میں نے اس پسینہ اس موضوع کو بھی میں نے چھوڑ دیا، ایک اور روایت سنیں، لعاب پسینہ، اب سنیں بال۔ نبی کے بال سمجھ میں آئیں گے تو پھر آل سمجھ میں آئے گی۔ بال کی بھی بہت ساری روایات ہیں، میں سب روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، اور مجھے حضرت علی اکبر بھی پڑھنا ہے، اسی لیے میں مقدماً میں نبی کی شان بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ بال، نبی کے بال۔ اچھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہندی حکیم گیا تھا، وہاں اپنی حکمت دکھا رہا تھا، مولا نے کچھ سوال کیے تھے اسے، خود کو حکیم کہتا ہے بتاؤ یہ جو بال ہیں اس کو کاٹنے میں درد کیوں نہیں ہوتا؟ کہا ناخون جو ہیں یہ کاٹنے میں درد کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے لگا مولا یہ تو مجھے پتا نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا اللہ نے انسان کو احسن الخالقین بنایا ہے، احسن بنایا ہے، کہا اگر اس کے بال کاٹے جائیں اس میں درد ہو جائے تو یہ بال اتنے بڑے ہو جائیں گے، انسان اور حیوان میں تفریق نہیں ہوگی، اسی لیے اس میں جان نہیں رکھی۔ نبی نے واللیل کی زلفیں سنواری، اور پیارے نبی کے صحابی جو علی نبی سے عشق کرنے والے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی محبت میں یہ بال ہم لے کر جائیں۔ یہ بال لیے گھر میں جا کر صحابی نے رکھے، رات ہوئی، سنتا ہے کہ قرآن کی تلاوت آ رہی ہے،
قرآن میں توجہ چاہتا ہوں، بال جس میں جان نہیں ہوتی اس سے کہا میں ڈھونڈتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یہ قرآن کی آیت کی، قرآن کی تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. میں نے الماری کھولی، دیکھا جہاں بال پڑے ہوئے ہیں، بال پڑے ہوئے ہیں، بال پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. بال جس میں جان نہیں ہے وہ کٹ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور حسین نبی کی آل ہے اور وہ کٹ کے نیزے پر قرآن کیسے نہیں پڑھ سکتا؟ لبیک یا حسین. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں آپ. بس آخری 2-4 جملے سن لیجئے گا کہ نبی کے بال کی یہ طاقت ہے. توجہ، جو کٹ کر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہی بال، توجہ چاہتا ہوں، یہی بال، میں مولا کی بارگاہ سے آیا ہوں، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں 25 سال رہا ہوں اور ابھی بھی وہاں رہ رہا ہوں. مولا نے یہ مجھ پر کرم کیا ہے، تو چاہتا ہوں مولا رضا کی بلکہ 2 روایتیں بیان کروں. توجہ ہے آپ حضرات کی. بال کو سمجھیں، آل سمجھ میں آ جائے گی. توجہ، بال جن کو سمجھ میں نہیں آتے وہ آل کو کیا سمجھیں گے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی. آخر تک ہر عزادار کی، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی توجہ چاہتا ہوں میں. اچھا، ہارون کے زمانے میں، توجہ، بلکہ یہ کہوں مامون کے زمانے میں ایک شخص ہے جو 8 بال لے کر آتا ہے. کہتا ہے کہ مامون یہ 8 بال نبی کی ہیں اور آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں اور مجھے انعام چاہیے. کہا کیسے میں مانوں یہ اصلی ہیں؟ دائیں بائیں والے بیٹھے تھے، کہا تم بتاؤ کیسے مانا جائے کہ یہ اصلی ہیں؟ کہا بال بال ہیں. کہا یہ اور کوئی بھی نہیں بتا سکے گا، جو آل ہوگا وہی بال کا بتائے گا. کہا امام رضا کو بلایا جائے. مولا رضا کو بلایا گیا. کہا مولا یہ کہتا ہے 8 بال نبی کے ہیں. ایسے دے کے کہا یہ 3 نبی کے نہیں ہیں، 5 نبی کے ہیں. کہا آپ کے پاس دلیل کون سی ہے کہ یہ 3 نبی کے نہیں ہیں؟ کہا آگ جلوائی جائے اور اس کے بعد آگ کے بعد فیصلہ ہوگا اصلی کون ہے، نسلی کون ہے، نقلی کون ہے. کہا کہ ان تینوں کو اٹھا کر آگ میں ڈالا، آگ میں جاتے ہی جل گئے اور 5 کو قریب کیا، آگ بجھ گئی. کہا مولا یہ 5 جا گئے اور کیسے بجھ گئی؟ آپ کو کیسے پتا چلا یہ نبی کے بال ہیں؟ کہا میں نبی کی آل ہوں، جو میری خوشبو ہے وہ ان کی خوشبو ہے. یہ ہیں بال. توجہ ہے آپ حضرات کی، یہ ہیں بال. اچھا ٹھیک ہے، مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. اور جو نبی کے بال سے بھی محبت کرتا ہے، آل سے بھی محبت کرتا ہے، ان سے گزارش ہے کہ جس طرح سے جناب جابر نے خود کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کے سامنے پیش کیا تھا، آپ مولا حسین کے سامنے خود کو پیش کریں، جس کا جتنا جو حال ہے وہ پیش کریں. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. 3 چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں: پسینہ، بال، لعاب. 2 چیزیں بیان اور ربط مصائب. ایک ہے ناخون جس میں درد نہیں ہوتا کاٹنے سے. توجہ چاہتا ہوں، رسول خدا سفر پر جا رہے تھے کہ اپنے ناخون تراشے. رسول کی ایک زوجہ نے کہا کہ عشق رسول میں اس کو سنبھال کر رکھتی ہوں، جب بھی یاد آئے گی میں رسول کے ناخون کو دیکھ لیا کروں گی. جیسے رسول مسافرت پہ گئے، روایت بتاتی ہے کہ نبی کی زوجہ عشق محمد میں آ کر جیسے وہ ناخون جا کر دیکھتی ہے، ناخون نہیں تھے، در بن چکے تھے. جلدی میں نے روایت پڑھ دیا اور آپ نے بھی جلدی میں سن لیا. آخری چیز ہے سایہ. نبی کا سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ آخری جملہ ہے، آپ مل کر حیدری صلوات پڑھیں. آخری جملہ میں پیش کروں. نہیں، پھر بھی مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. سایہ نبی کا نہیں تھا. علامہ جلال الدین سیوطی سورہ نور کی تفسیر میں کہتا ہے
سایہ اسی لیے نہیں تھا تاکہ کسی ہمسائے کا قدم نبی کے سائے پر نہ آئے۔ کا سایہ اسی لیے نہیں تھا کہ کسی ہمسائے کا قدم نبی کے سائے پر نہ آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم اسی لیے شیعہ نے حیدر کرار کہتے ہیں ہمسایہ اور ہے، آل اور ہے۔ ہمسایہ سائے پر قدم نہیں رکھ سکتا، آل اس کو کہتے ہیں جو مہر نبوت پر سوار ہو سکتے ہیں۔ مہر نبوت کا مہر نبوت پر جو سوار ہو جائیں، وہ ہمسایہ الگ ہے، آل الگ ہے۔ کبھی علی کو دوش پر اٹھاتے ہیں، کبھی حسن و حسین کو دوش پر اٹھاتے ہیں۔ جیسے نبی کا عشق حسین سے ہے، حسین کا نبی سے ہے۔ نبی کے جانے کے بعد حسین کی تمنا تھی مجھے نبی جیسا بیٹا پیدا ہو۔ حسین انتظار میں تھا، اور شبیہ پیغمبر جس کو کہا جاتا ہے وہ علی اکبر ہے۔ یہ ماتم ہے نوجوانوں کا جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کھل کر پرسا دیں، اور جن کے نوجوان بیٹے ہیں یا بیٹے دنیا سے چلے گئے وہ محسوس کریں گے کہ بیٹے کی موت کیا ہوتی ہے۔ ہاں عزادارو، 2 روایتیں یا 3 روایتیں تمہیداً بیان کروں اور پتہ چلے کہ حضرت علی اکبر کیا ہے۔ ایک عیسائی مدینے میں معلوم کرتا ہوا آتا ہے کہ نبی کی آل کون سی ہے اور نبی کا وارث کون سا ہے۔ مدینے والوں نے بتایا ابھی اس وقت حسین وارث ہے۔ مولا حسین کے پاس آئے اور آ کے عیسائی کہنے لگا رات خواب میں میں نے تیرے نانا محمد کو دیکھا ہے۔ مولا حسین نے فرمایا کیا دیکھے گا پہچان لے گا؟ کہا کیسے نہیں پہچانوں گا، ابھی رات ہی تو دیکھا ہے۔ مولا نے غلام کو کہا جاؤ اکبر کو لے کر آؤ۔ جیسے جناب علی اکبر کو لے کر آئے، کھڑے ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہی وہ شکل ہے، فرق یہ ہے کہ اس کا سن بڑا تھا، اس کا بچپنا ہے جو عیسائی کو نبی جیسا لگے۔ ہاں دادا ایک اور روایت ملتی ہے، روایت کے جملے ہیں، بس میں نے تمام روایات کو چھوڑا تمہیداً 1 روایت اور آپ سن لیں۔ علی اکبر سے بہت محبت کرتے تھے میرے مولا حسین۔ انگور کا موسم نہیں تھا، شہر مدینہ تھا، مسجد نبوی تھی اور حسین کی گود میں اکبر سو رہے تھے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں زانوں پر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ کہا بابا بابا، کہا جی اکبر بابا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، اور انگور کا موسم نہیں تھا۔ جنت کے وارث حسین نے مسجد کے ستون سے انگور برآمد کر کے کہا بیٹا یہ لے۔ جناب اکبر نے بسم اللہ کر کے دانہ رکھا۔ جناب علی اکبر انگور کھا رہے تھے، حسین کے آنکھوں سے اشک موتی بن کے نکل رہے تھے۔ مولا اکبر کہتے ہیں بابا میں نے انگور مانگے، آپ نے دیے ہیں، میں کھا رہا ہوں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مولا نے حضرت علی اکبر کو سینے سے لگا کر کہا بیٹا آج بے موسم انگور مانگے ہیں، میں نے دیے ہیں، رو رہا ہوں، کل پانی مانگو گے میں پانی کہاں سے لاؤں گا؟ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ ہاں زادارو، جناب ام لیلہ کہتی ہیں کہ نماز شب کے وقت مولا حسین اٹھ کے آتے تھے، اکبر کا سینہ چومتے تھے۔ میں نے سوال کیا مولا سارا دن آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا رات دن کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، یہ رات کو اٹھ اٹھ کے سینہ کیوں چومتے ہیں؟ مولا رو کر کہتے ہیں اے ام لیلہ تجھے کیا بتاؤ، تو ماں ہے۔ گویا مولا بتانا چاہتا ہے تو ماں ہے، کیسے برداشت کرے گی؟ میں وہ سینہ چوم رہا ہوں جہاں نیزہ لگے گا، جہاں برچھی لگے گی۔ حضرت اتنا پیارا تھا حضرت علی اکبر۔ عزادارو حضرت علی اکبر سے اتنی محبت تھی۔ نوجوانوں یہ تھک کے نہ سنیے گا کہ آپ جلوس میں چل چل کے تھک گئے ہوں گے، مگر میں کہوں جس کو رونے آئے ہیں نا
وہ اکبر کے لاشے پر جاتے ہوئے تھکا نہیں تھا، بلکہ اٹھتا ہوا گرتا ہوا گیا تھا مگر تھکا نہیں تھا۔ ہاں عزادارو، میں ایک نام ملتا ہے سید مہدی بحر العلوم۔ کربلا میں مولا حسین کے حرم پر میں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں تاکہ مصائب کے آپ قریب ہو جائیں۔ سید مہدی بحر العلوم مصائب پڑھ رہے تھے حضرت علی اکبر کا۔ مصائب پڑھتے پڑھتے کہنے لگا حسین کے اکبر کو حسین کے جگر میں برچھی ماری۔ جیسے یہ جملہ پڑھا خادم دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے آقا مجلس کو بند کر دو، مجلس کو بند کر دو۔ کہنے لگا کیوں؟ کہا تو آپ نے پڑھا ہے کہ اکبر کے جگر میں برچھی لگی، حسین کی قبر سے خون کے فوارے، وہ قبر میں بھی برداشت نہیں کرتا کہ اکبر کے جگر میں برچھی۔ ہاں دادر سید مہدی بحر العلوم جا کر گھر سوتا ہے، خواب میں دیکھا کہ اعلان ہوتا ہے پردہ کرو، مہدی بحر العلوم سے زہرا ملنے آ رہی ہے۔ جو ابھی تک نہیں رویا ان کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، کہا تمہارے مہدی بحر العلوم کے پاس زہرا آ رہی ہے۔ احتراماً خواب میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سیدہ آئی اور رو کر کہتی ہے مہدی بحر العلوم تو نے بڑا ظلم کیا ہے۔ کہا بی بی میں نے کیا کہا ہے؟ کہا آج حسین کی بارگاہ میں اکبر کے برچھی پڑی ہے۔ کہا ہاں کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہا صحیح پڑھ کے آئے ہو۔ جب تو یہ پڑھ رہا تھا شام سے زینب آئی تھی، دونوں بہن بھائی گلے مل کے کہنے لگے وہ ہمارا 18 برس کا کڑیل جوان تھا۔ زینب رو رو کے کہنے لگی وہ میرا جوان برچھیوں کے قابل نہیں تھا، وہ میرا جوان گھوڑوں کے ٹاپوں کے قابل نہیں تھا۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے، آوازوں کو آزاد چھوڑتے ہوئے آئیں۔ آزادارو آپ رو رہے ہیں نا، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بتاؤں اکبر کی شہادت کے بعد جناب ام لیلہ روتی، سفر میں روتی، اکبر کا قاتل اکبر کے سر کو نیزے پر بلند کر کے جناب لیلہ کے سامنے چلتا تھا، رو کے کہتی ہے میرا اکبر، جیسے روتی ظالم تازیانے مارتا۔ بی بی رو کر کہتی حیا کرو، بیٹا بھی میرا مارا گیا اور ماتم بھی میں نہ کروں۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ ہاں زادارو بہت پیارا تھا حسین کو۔ ہاں زادارو میں نے مختصر کیا، آ گیا 10 محرم، خود جنگ کا لباس پہن کر وہاں آیا، جب ٹیلے کی ایک ٹیک پر حسین تلوار کے قبضے پر سر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ ابا مولا اکبر قریب آ کے کہتے ہیں بابا سنیں گے؟ اکبر نے کہا ایک مرتبہ بابا، قبضہ تلوار سے سر اٹھا کر 3 مرتبہ کہا جی بیٹا، جی بیٹا، جی بیٹا۔ کڑیل جوان نے کہا بابا مجھے میدان کی اجازت دے، میں میدان جاؤں۔ خدا کی قسم میرے حسین کی چیخیں بلند ہو گئی۔ کہا اکبر سوچ کے سوال کرتے، آپ ہوتے 54 برس کے ضعیف، میں ہوتا کڑیل جوان، اور پھر دیکھتا تو مجھے کیسے اجازت دیتا ہے؟ ہاں عزادارو میرے مولا نے کہا اکبر اکبر تیرے بغیر میرے نانا کا دین نہیں بچتا۔ روایت بہت سخت آ رہی ہے، جو ابھی تک نہیں رویا ہے آوازوں کو آزاد کریں، روایت بہت سخت آ رہی ہے۔ مقتل میں لکھا مولا نے فرمایا جاؤ اکبر پھپھیوں سے، ماں سے، بہنوں سے الوداع کر کے آؤ۔ عزادارو 3 شخصیتوں کے وداع بہت مشکل ہیں، ایک حسین کا، ایک عباس کا، ایک اکبر کا۔ وداع کے لیے جیسے آیا 3 دن کا پیاسا اکبر ہے، خشک زبان ہے، ایک مرتبہ خیمے میں آ کے کہتا ہے او میری پھپھیا، اے بی بی آ، او میری ماں میرا آخری سلام۔ جیسے بی بیوں نے سنا اکبر کے گرد حالہ بنایا، جملہ پڑھو جیسے کہا الوداع، ابھی اکبر زندہ تھا اور بی بیوں نے پتھروں کا ماتم کیا، سر زخمی ہو
آپ کے ہاتھ آزاد ہیں. زینب نے پتھروں کا ماتم کیا, آپ سینے پر ہاتھ مارے, کہے ہائے اکبر. حاضرو بیبیوں نے پتھروں کا ماتم کیا, سر زخمی ہوئے, کہنے لگی واہ محمدہ واہ علیہ. حاضرو ہر بیبی کہنے لگی یا اکبرہ ارحم علی غربتنا, اکبر ہماری غربت پر رحم کر. سر زخمی ہوئے. حمید بن مسلم کہتا ہے میں باہر کھڑا ہوا تھا, ایک مرتبہ میں دیکھتا تھا خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے. میں نے مولا حسین سے کہا مولا یہ کیا ہے, کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. کہا میرا جوان الوداع کر کے باہر آ رہا ہے. کہا پھر آتا کیوں نہیں ہے؟ کہا جیسے آگے آتا ہے کوئی پھپھی دامن کو پکڑ لیتی ہے, کہتی ہے اکبر نہ جا. کوئی بہن پکڑ لیتی ہے, کبھی ماں روک لیتی ہے. میرے مولا حسین آئے, خیمے میں آئے, بی بی کو کہا تحمل کرو. تحمل کیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی حسرت ظاہر کی. سنیں گے حسرت, سنیں گے حسرت. میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, آوازوں کو بلند کریں, میں اکبر پڑھنے جا رہا ہوں. خدا کی قسم آپ کے لیے ہمارے لیے کہنا اکبر ہے, یہ تو حسین سے کوئی پوچھے, یہ کوئی زینب سے پوچھے. ہاں زادارو مولا نے ایک عمل کیا ہے. کون سا عمل کیا؟ کہا اکبر اکبر جیسے تم 7 برس کے ہوئے تھے میرا دل کرتا تھا میں تمہارا امامہ باندھوں, مگر تیری پھپھی زینب بڑھ کے امامہ باندھ لیا کرتی تھی. آج آخری امامہ مجھ سے بندھوا لے. میرے مولا زمین پر مولا اکبر دو زانو ہو کر بیٹھے. کہا بابا آئے بسم اللہ. اب امامہ باندھ رہے ہیں, بیبیاں دیکھ رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ حسین انا للہ پڑھتے ہیں. بیبیوں نے تماچو بیبیوں نے تماچوں کا ماتم کیا. ہاں زادارو امامہ بدھایا, باہر لے کر آئے. جب جانے لگے, جملہ کہوں, جانے لگے تمہارے ہاتھ آزاد ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے جملہ پڑھنا جا رہا ہوں. جو 4 سال کی بچیوں کی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, ان کے لیے جملہ پڑھنا جا رہا ہوں. حاضرو جب چلنے لگے 4 سال کی سکینہ نے کہا اکبر بھائیا ذرا رکنا. جلدی سے گئی, 6 مہینے کا اصغر لے کر آئی, سامنے کیا. اپنی بے زبانی سے اصغر نے کہا بھائیا اکبر کاش میں بھی جوان. کہا میں بھی جوان ہوتا. ہاں زادارو مولا نے الوداع کیا, سوار کیا. روایت سنیں گے, ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ ودا میرے مولا نے کیا ہے. ایک مرتبہ ودا کیا, کہا اکبر جاؤ اللہ کے حوالے. جب چلنے لگے تو بلا کے کہا اکبر ذرا رک جانا. پیشانی کو چوما, سینے کو چوما, کہا خدا کے حوالے. جیسے چلنے لگے پھر بلایا, رو کر کہا اکبر ذرا رک جا. 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, اب 6 مرتبہ. جب 6ٹی مرتبہ ودا کیا نا, سنیں گے 6ٹی مرتبہ الوداع کیا. مولا نے حضرت علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا تیز ہوا, مولا کے قدم تیز ہوئے, گھوڑا اور تیز ہوا, مولا کے قدم تیز ہوئے. اب گھوڑا تیز, حسین کہہ رہا ہے یا علی یا علی یا علی. علماء کہتے ہیں مولا کہہ رہے تھے بابا علی آ دیکھ, اور اکبر کو دیکھ. بابا علی دیکھ میں اکبر کو. ہاں زادارو جیسے جا رہے تھے نا, روایت کے جملے ہیں امامہ کھل کے گلے میں آ گیا. اکبر کا گھوڑا جا رہا ہے, ایک کالے برقع والی بی بی پہلو زخمی تھا. کہا اکبر او میرے حسین پر.
मौला अकबर वापस आए, कहा बाबा दिल नहीं करता तो मैं न जाऊं, कहा तेरे बगैर नाना का दीन नहीं बचता। अकबर मुझ पर एहसान करो, अब जाओ फौजों की तरफ, रुख मेरी तरफ करो, पीठ फौजों की तरफ करो, जब तक फौज तक पहुंचना फिर वहां चले जाना। मौला अकबर अब गए, हुसैन को देखते जा रहे हैं, फौजों में आए, जंग की, फौजों में छुप गए। 120 नारियों को इस प्यासे ने वासल जहन्नम किया। अकबर देखने में नहीं आए ना, हुसैन जमीन पर बैठते हैं फिर उठते हैं। रवायत के जुमले हैं, मैंने इन आंखों से पढ़ा है। एक मर्तबा आते जनाब उम्मे लैला के पास, आके कहते हैं उम्मे लैला, नाना रसूल की हदीस है कि माँ की दुआ बच्चों के हक में कबूल होती है। आज मेरी माँ जहरा के हक का वास्ता देता हूँ, अकबर के लिए दुआ करो। और एक मर्तबा अकबर मिला दे, हाँ आजादारो, बीबी ने सर पर कुरान रखा, कहा या राद यूसुफ इला याकूब, ओ अल्लाह याकूब से यूसुफ मिलाने वाले, ओ मेरा अकबर। ये जवानी किस काम की जो अकबर को नहीं रो सकती। सीने पर हाथ मारे जैसे दुआ की, मौला अकबर गर्दो गबार फटी, मौला अकबर आए और आकर जख्मी थे, प्यासे थे, थके हुए थे, जैसे आए ना, खुदा की कसम बाप से मिले न चाहते हुए, कहा बाबा अल अतशो कद कतलनी, बाबा मुझे प्यास ने मार दिया है। खुदा की कसम हुसैन की क्या हालत होगी, आपने सुना हुसैन की क्या हालत होगी। कल अंगूर मांगे थे, बेमौसम अंगूर, और आज पानी हुसैन कहां से लाए जो पानी पिलाए। दो रवायतें मिलती हैं, कहा अकबर अपनी जबान मेरे दहन में रखी ताकि कुछ अफाका हो। अब प्यासे ने एक प्यासे के दहन में जबान रखी, झटका देकर वापस निकाली, कहा बाबा आपके दहन में तो खुश्की के कांटे हैं। एक मर्तबा अंगूठी उतारी, कहा अकबर अंगूठी को मुंह में रख और अब कयामत में मुलाकात होगी। आजादारो, अकबर को अलविदा किया। अब मेरे मौला अकबर गए, मैदान में जंग कर रहे हैं। अब रवायतें सख्त आ रही हैं, हाथों को बुलंद करें, मातम करते हुए आए। हाँ आजादारो, रवायतें बहुत सख्त आ रही हैं। मौला अकबर जंग कर रहे थे। पहली रवायत सुनिएगा, जंग कर रहे थे, इब्ने मुर्रा मलून ने तलवार मारी, अभी संभले नहीं थे, हसीन ने नेज़ा मारा, जख्म लगे, अभी गिरने वाले थे, किसी ने गुर्ज मारा। खुदा की कसम 3 जख्म खाए मगर गिरे नहीं। दोनों बाजू, जुमला पढ़ूंगा, दोनों बाजू, सुने, दोनों बाजू घोड़े की गर्दन में डाली। कहे घोड़े बाबा के करीब पहुंचा, मेरा बाबा थक गया। घोड़े करीब लेकर चल। अब बाएं हैं, अकबर के जिगर का खून घोड़े के आंखों में गया। अभी हुसैन दूर था, नहीं मैं रवायत छुपाना चाहता था मगर यहां रवायत पढ़ता हूं। घोड़े की गर्दन में बाएं हैं। अब घोड़ा खैमे की बजाय फौज में गया। जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। वक़्त इरबा और पुष्ट से गोश्त के टुकड़े। अली अकबर ने जीन छोड़ते हुए कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। आपने सोचा हर एक ने पुकारा था मौला मदद के लिए आए। मौला अकबर ने क्यों कहा कि मौला सलाम, क्यों कहा? अकबर को पता था मेरा बाबा थक चुका है।
अकबर को पता चाक था कि मेरा बाबा प्यासा है, अब ये चल नहीं पाएगा। अब सुने मेरे मौला हुसैन वहाँ से खैमे से मट्टी से उठे, चलने लगे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर चलने लगे। ये गिर क्यों रहे थे? ज़ौफ़ की वजह से। खुदा की कसम, साहिब इक्सीर वाला लिखता है, हुसैन अकबर को ढूंढ रहे थे, जालिम को इधर से तीर मारता, कोई इधर से तीर मारता, कहते हया करो ओ मेरा जवान। रुकू में कयाम में चलने लगा, ये ताकत खत्म हुई, अब रुकू में चलने लगा, रुकू की ताकत खत्म हुई, अब जमीन पर गिरा, पिदर पर लाश पिसार, जानू पे जानू रसे। कोहनियों के बल चल के कह रहा है अकबर, आवाज दे अब सांस ले ले, मैं रवायत पढ़ूं, सांस ले ले, फिर आवाज़ों को बुलंद कीजिएगा। इन आंसुओं को जनाबे लैला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला तेरे अकबर का पुरसा जवान देने आए हैं, मौला इनका पुरसा कबूल फरमा। हाज़ादारो जितने जवान मरीज हैं मौला इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। सुने, जब मौला आए ना यहाँ पर, साहिब नफ्स महमूम ने रवायत लिखी, वज़ा खद्दहू अला खद्दिही, मौला झुकते अपना रुखसार अकबर के रुखसारे पर रखा। यहाँ पर सैयद अहमद इस्वानी कहता है जैसे रुखसारे पर रुखसार आया, जुमला कहूँ, अकबर ने आंखें खोली, कहा बाबा आप आ गए हैं। एक मर्तबा अकबर ने देखा, कहा बाबा जुमला बहुत सख्त है, किबला माफ कीजिएगा, जो सैयद बैठे हुए हैं, ये सैयद ने रवायत पढ़ी है, कहा कि जैसे रुखसार पर रुखसार रखा, अकबर ने आंखें खोली, कहा बाबा एक सवाल पूछूं, मैंने जीन छोड़ी है इसीलिए मेरे चेहरे पर खाक है। मौला बाबा आपके चेहरे पर क्यों खाक है? कहा बेटा तू एक मर्तबा गिरा और मैं कदम कदम पर गिरता उठता, गिरता उठता। आवाज़ों को बुलाए से रो जैसे ज़ैनब रोई थी और जैसे हुसैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का एक मर्तबा गिरा है, मैं कदम कदम पे गिरा हूँ। हाँ आज़ादारो, बर्छी लगी हुई है। अब एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, अकबर मेरा साथ दो, तुम्हें खैमे में लेकर चलूँ। कहा कि बाबा लेकर चले खैमे की तरफ। का दोनों बाहें मेरी गर्दन में डाल, एक हाथ ऐसे है एक हाथ ऐसे किया। कहा अकबर दूसरा हाथ डाल। कहा बाबा हसीन ने बर्छी मार के फल तोड़ दिया है। कहा कि हुसैन का इम्तिहान देखूंगा। हाँ आज़ादारो, मेरे मौला ने क्या किया, अकबर को लिटाया, अपना घुटना सीने पर रखा, बर्छी में हाथ डाला। कहा दादा इब्राहिम और इस्माइल आज एक मैंने बटिया नहीं। दादा इब्राहिम इस्माइल को लेकर आ। जुमला सुनेंगे। अब साग में हाथ डाला, ऐसे हिलाया, साग नहीं हिली, करबला की जमीन हिली। हर नबी कहने लगा उसे नहीं देख सकते। हाँ दादारू, जैसे याली कहकर बर्छी निकाली, बर्छी के साथ जिगर आया। अल्लाह अकबर।
बीबियां इंतजार में हैं कि अकबर आ रहा है, सकीना इंतजार में है अकबर आ रहा है, उम्मे लैला इंतजार में है अकबर आ रहा है। अब अकबर का अकबर मेरे गले में बाजू डाल। हाँ ज़ादारो, अब शबी लेकर आएंगे, मैं 2-3 रवायतें पढ़ूंगा। मौला अकबर ने कहा, अब बाजू डाला। जैसे हुसैन उठे, खुदा की कसम थक गया हुसैन, अभी उठना चाहता है, उठ नहीं सकता, कभी उठता है कभी बैठता है, सीने से लगाकर जैसे उठा, अभी सभी को लेकर आएंगे, तो जैसे उठा, बैठे रहिएगा, 2-3 रवायतें पढ़ूंगा। उठा, क्या हो रहा था? अकबर के पांव जमीन पर खत खींच रहे थे। कहा अकबर जल्दी न करना, अकबर जल्दी न करना। एक मरतबा रवायत सुनेंगे, आवाजों को बुलंद करे। जब देखा हुसैन मेरी ताकत जवाब दे चुकी है, कहने लगा बनी हाशिम के बच्चों, बनी हाशिम के बच्चों, आओ अकबर उठो। बैठे रहे, अब ताबूत को देखे, क्या अकबर का ताबूत लेकर आए थे? खुदा की कसम, इरबा ने इरबा। बैठे रहे, मैं एहतरामन खड़े होकर 2 रवायतें पढ़ूंगा, ताबूत को देखते रहे। ताबूत को देखे, मैं आपसे सवाल करूं, क्या हुसैन ताबूत लाए थे? इरबन इरबा तकसीम हो चुका था, पांव खत खींच रहे थे, हुसैन की ताकत जवाब दे गई। कहा बनी हाशिम के बच्चों, बनी हाशिम के बच्चों, मुझसे अकबर नहीं उठता। शायद ये भी कहा होगा, बाबा अली दरे खैबर उठाना आसान है, अकबर। का अकबर उठा। रवायतें सख्त आ रही हैं, मुझे माफ कीजिएगा। आपने ताबूत देखा, गिरिया किया, क्या बीबियों ने अकबर देखा होगा? ज़ैनब ने अकबर देखा होगा? हाँ ज़्यादा जुमला कहूँ, सब बीबियां थी, जनाब उम्मे लैला नहीं थी। जनाब फिजा को कहा जाओ उम्मे लैला को लेकर आओ। जैसे गई, क्या देखा? जनाब उम्मे लैला की हालत ये थी, कभी इस खैमे के दरवाजे पर, कभी इस पर्दे पर हाथ लगाती है, कभी इस पर्दे पर। कहा बीबी तेरा अकबर, कहा मुझे कुछ नजर नहीं आता, कहा मुझे अकबर, मुझे कुछ नजर नहीं आता। रवायत सुनेंगे, अकबर आ गए खैमे में, अकबर आ गए खैमे में। जुमला बहुत सख्त आ रहा है, हाथों को बुलंद करे, मातम कीजिएगा। आ गए, बीबियों ने मातम किया, पुरसा दिया, अकबर का सीना चूमा, अकबर के हाथ चूमे, सब ने किया। मगर जनाब उम्मे लैला आई और आके कहने लगी, बीबियों बीबियों अपने रुख फेर लो, मैं एक मन्नत करना चाहती हूँ। मौला हुसैन को कहा मौला आप महसूस न करना, आप भी रुख फेर लें। क्या किया बीबी ने? हाथ का प्याला बनाया, अकबर का खून लिया, करबला की मिट्टी उठाई, मिलाकर अपने सर पर लगाई, करबला की जमीन में जलजला। जनाब ज़ैनब ने कहा उम्मे लैला ये क्या कर रही हो? कहा अकबर की शादी की मातम, मातम। 2 रवायतें और सुने, मौला आपकी आवाजों पर रहम नाजिल फरमाए, मातम करते हुए आए। 2 रवायतें रह गई हैं, कहें तो पढ़ूं, 2 रवायतें पढ़ूं बस की बिला। एक रवायत, ये बीबियों का प्यार था, ये बीबियों का प्यार था। हुसैन को कितना प्यारा था, पढ़ूं, सुन सकेंगे, बर्दाश्त करेंगे? सुने 10 मुहर्रम आई, सब शहीद हो गए। हुसैन ने जुलजना की जीन छोड़ दी। जुलजना ने कहा मौला चले सवार हो जाए, नाना नबी तक पहुंचाऊं। कहा नाना आया है, माँ जहरा तक पहुंचाऊं, माँ आई है, भैया हसन तक पहुंचाऊं, भैया आया है। मौला कहाँ लेकर चलो? कहा अपनी गर्दन झुका, तेरी गर्दन में बाजू डालो और मुझे अकबर के लाश है।
مجھے اکبر کے لاشے پر لے کر چلو، ہائے میرا جوان۔ آخری روایت، مجلس مکمل ہو جائے گی، سانس لے لیں، سانس لے لیں۔ مسلسل تو جناب ام لیلہ روئی تھی، مسلسل زینب روئی تھی، مسلسل حسین رویا تھا۔ ہاں آزادارو، اب کربلا کی جنگ ختم ہوئی، نیزوں پر سوار ہو گئے سر، حسین چلتے رہے۔ ہاں آزادارو، حسین آنکھیں بند کرتے تھے، جیسے آنکھیں کھولتے تھے بس ایک مرتبہ یا کھلے ہوئے سر جناب زینب کو دیکھتے تھے۔ جہاں اکبر کا سر جاتا حسین کی نظریں جاتی، جہاں حسین کا سر جاتا وہاں نظریں جاتی۔ آخری روایتیں، اب تھکیے گا نہیں، مولا آپ کا پرسہ جناب علی اکبر کا قبول فرمائے۔ آوازوں کو بلند کریں، میں امام زمانہ کو پکارتا ہوں، آوازوں کو بلند کریں۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، آ کر دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان اکبر کو رو رہے ہیں۔ میں کہوں مولا تجھے اکبر کی محبت کا واسطہ ہے، ذرا اس مجلس میں آئیے، ہم سے پرسہ لیجئے۔ آخری روایت، جب ظالموں نے دیکھا نا جیسے نیزے پر جہاں اکبر کا نیزہ جاتا ہے حسین کا سر وہیں جاتا ہے، جب منزلیں آتی کیا کرتے؟ رات کو قیام کرتے تو صندوقوں میں سر کو رکھ دیتے تھے، پہلے تمام سر ملا کے رکھتے تھے۔ جیسے یہ دیکھا نا اکبر کے بغیر حسین نہیں رہتا، حسین پر مصائب ڈھانے کے لیے حسین کو جدا صندوق میں رکھا، اکبر کے سر کو جدا صندوق میں رکھا۔ ہاں آزادارو، رات گزر گئی، جیسے شہنشاہ حسین، غریب حسین، مظلوم حسین کی صندوق کو کھولا، سر نہیں تھا۔ سمر ملون آیا مولا سجاد کے پاس، تازیانہ مار کے کہتا ہے بتاؤ تیرا بابا کب مجھے دے کر گئے تھے؟ انتظار کر کے آخری جملہ انتظار کر کے سوچ کے کہا بتاؤ بھیا اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہا کہ فلاں صندوق میں ہے۔ وہاں صندوق کھولی، صندوق میں کیا دیکھا؟ حسین نے اکبر کے لب پر لب رکھے ہوئے ہیں، رو کے کہتا ہے اے میرا جوان، اے میرا اکبر، او تجھے برچی کھا گئی۔ ماتم حسین اے وقت مدد کا اس حال میں کہاں تلک کرتا بھلا وغا، مجبور ہوں بابا اب وقت یہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا، اکبر کی دی صدا غضب کا